Welcome students. Today we are to start the chapter of viruses. First of all, to know what is meant by viruses. It is a Latin word which is used for poisonous substances, disease-causing substances and disease-causing microorganisms. Now to come on the discovery of viruses. There were two scientists, Alois Pasteur and Adolf Meyer. They were studying the tobacco plant which were suffering from mosaic disease. What they find from this study, they find that the disease transmitted from one host to another host under controlled laboratory condition when all the factors that affect the plant growth and that cause disease were controlled, which can spread the disease were controlled. Under that condition, the host plant or healthy plant also become infected. After that, another scientist who named Dmitry Ivanovsky in 1892, जो कि एक रशियन बायोलॉजिस्ट था, उन्होंने काम किया मोज़ेक डिसीज़ ऑफ टोबैको प्लांट पर, और उन्होंने क्या काम किया कि एक एक्सट्रैक्ट तैयार किया टोबैको प्लांट का, जो कि मोज़ेक डिसीज़ में मुब्तला था. When the extract was passed through the filterable to prevent the passage of bacteria, the filtrate, he applied the filtrate on healthy plant and the healthy plant become infected. The findings with him were that के जो प्लांट था वो भी हेल्दी प्लांट था, वो भी इन्फेक्टेड हो गया. अब जो था उसके पास दो रिजल्ट्स इससे आए कि ये जो बैक्टीरिया है या इससे जो ये जो बैक्टीरिया है ये तो या फिल्टरेबल है, फिल्टर से गुजर सकता है, या ये बैक्टीरिया इस किस्म के टॉक्सिन्स सिक्रीट करता है जो कि डिसीज़ काज करता है. उस टाइम चूँकि वायरस डिस्कवर नहीं हुआ था और सिर्फ बैक्टीरिया ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म दैट टाइम डिस्कवर हो चुका था, तो इस वजह से साइंटिस्ट ये बात कह रहे थे. लेकिन इवानोस्काई के इस काम को गलत साबित किया एक और साइंटिस्ट, डच साइंटिस्ट ने, जिनका नेम है मार्टिनस बेजर नाइक ने 1898 में इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने क्या स्टडीज़ की, इन्होंने ये काम किया कि टोबैको प्लांट जिसको TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस की डिसीज़ थी, उससे एक एक्सट्रैक्ट तैयार किया और उस एक्सट्रैक्ट को फिल्ट्रेट किया, फिल्टर से गुजारा किया, और फिर उस फिल्टर को एक हेल्दी प्लांट और हेल्दी पौधे के ऊपर रब किया, और फिर इसी तरह जिससे वो पौधा जो है उसमें भी डिसीज़ में मुब्तला हो गया. अब उसने उसी प्लांट का जो है एक्सट्रैक्ट निकाला और उसको एक दूसरे प्लांट, उस एक्सट्रैक्ट को दूसरे हेल्दी प्लांट के ऊपर, टोबैको के प्लांट के ऊपर लगाया. इस तरह कंसेक्टिवली उसने 4-5 एक्सपेरिमेंट किए, 4-5 पौधों पर जो है वो एक्सट्रैक्ट लगाता गया. तो उससे इनके पास ये फाइंडिंग आई कि अगर ये टॉक्सिन है, अगर बैक्टीरिया है और वो इस किस्म की टॉक्सिन सिक्रीट कर रहा है जिससे ये बीमारी फैल रही है, जिससे टोबैको मोज़ेक डिसीज़ काज हो रही है, तो ये टॉक्सिसिटी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कम होनी चाहिए थी, जबकि इस तरह नहीं हुआ. और इसके बाद इन्होंने एक दूसरा काम ये किया कि उसने बैक्टीरिया को नहीं, उन्होंने वो एक्सट्रैक्ट जो था उसे ग्रो किया न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर. तो वो न्यूट्रिएंट मीडिया वो मीडिया होता है जिसमें बैक्टीरिया की ग्रो करने के लिए सारे मीडियम जो होते हैं वो पड़े होते हैं. तो अगर वो बैक्टीरिया होता, फिल्टरेबल बैक्टीरिया होता, तो वो ग्रो कर जाता उस मीडिया पर, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाया.
تو اس سے ان کے پاس سیکنڈ فائنڈنگ جو تھی وہ یہ آئی کہ اٹ از ناٹ فلٹریبل بیکٹیریا. فرسٹ فائنڈنگ یہ تھی کہ دیز پارٹیکل ہیو دا ایبلٹی ٹو ڈیوائڈ اینڈ ریپلیکیٹ. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹاکسنز نہیں ہیں، اگر ٹاکسنز ہوتے تو ان کی ٹاکسیسٹی کم ہو جاتی. تو انہوں نے اس سے یہ فائنڈنگ کی کہ یہ اس طرح کے مائکرو آرگینزم ہے، اس طرح کی پارٹیکلز ہے جن میں ڈویژن اور ری ایپلیکیشن کی ایبلٹی پائی جاتی ہیں. صحیح ہے، یہ بیجر نائک نے کہا. ان کے پاس دوسری فائنڈنگ یہ تھی کہ یہ بیکٹیریا تو اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ اگر بیکٹیریا ہوتے تو یہ فلٹر سے پاس بھی نہیں ہوتے. صحیح ہے، اور اگر بیکٹیریا فلٹر سے اگرچہ پاس بھی ہو گئے تو پھر انہیں نیوٹرینٹ میڈیا کے اوپر گرو کرنا چاہیے تھا، جبکہ یہ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو بیکٹیریا بھی نہیں ہے. اس کے بعد ایک دوسرے سائنٹسٹ تھے جن میں سے ایک کا نام ہے فریڈرک لوئفر اور دوسرا ایک ہے پی فروسیچ. انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے جو ہے وہ ڈیسیزز پر کام کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ فٹ اور ماؤتھ کی جو ڈیسیز کیٹلز میں پائی جاتی ہے وہ بھی فلٹریبل پارٹیکلز کی وجہ سے ہوتی ہے، اور انہوں نے انہیں نیم دیا فلٹریبل وائرسز. صحیح ہے، فروچس اور لوئفر نے انہیں نیم دیا فلٹریبل وائرسز کا. صحیح ہے. اس کے بعد جو تھا اور سائنٹسٹ نے کام کیا، وہ ڈسکوریز ہوتی رہی. فریڈرک ٹوورڈ اور فیلکس ڈی ہیلر انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے آرگینزمز ہیں، یہ ایسے پارٹیکلز ہیں جو کہ بیکٹیریا کو بھی انہوں نے ہی چھوڑا، بیکٹیریا پر بھی یہ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں، ان میں بھی انفیکشن کو کاز کرتے ہیں. تو انہوں نے ڈسکورڈ دیٹ the virus also attack on the bacteria and infect it. پھر فیلکس ڈی ہیلر اور ٹوورٹ نے انہیں نیم دیا بیکٹیریو فیج کا، کہ یہ ایسے فیجز ہیں، یہ ایسے وائرسز ہیں جو کہ بیکٹیریا پر بھی اٹیک کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ بیکٹیریا کو ایٹ کرتے ہیں، ایٹرز آف بیکٹیریا. اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ تھا جنہوں نے جب 1931 میں الیکٹران مائکروسکوپ انوینٹ ہوا، اس سے پہلے یہ جتنا بھی سارا کام ہوا اس ٹائم تک الیکٹران مائکروسکوپ انوینٹ نہیں ہوا تھا، سارا کام لائٹ مائکروسکوپ کے اندر ہو رہا تھا، اس وجہ سے کوئی وائرس کو دیکھ نہیں پا رہا تھا. اس کے بعد جب 1931 میں الیکٹران مائکروسکوپ دریافت ہوا تو ایک اور سائنٹسٹ جو کہ TMV ڈیزیز ٹوبیکو موزیک وائرس پر کام کر رہا تھا، جن کا نام تھا وینڈل میرڈتھ سٹانلے، جن کو ہم سمپلی WM سٹانلے بھی کہتے ہیں. انہوں نے 1935 میں جو ہے اسٹرکچر وائرس کا کمپلیٹ اسٹرکچر بتایا کہ وائرس میں جو ہے ان میں ہیریڈیٹی مٹیریل پایا جاتا ہے جو یا تو RNA ہوگا یا ان دا فارم آف DNA ہوگا، اور یہ سمپلسٹ ہوتے ہیں جو کہ انکلوزڈ ہوتے ہیں پروٹین کے کوڈ میں. یہاں پر یہ پروٹین کوڈ ہوتا ہے ان میں. تو یہ سمپلسٹ مائکرو آرگینزم ہے جو کہ صرف DNA اور RNA سے بنے ہوتے ہیں، اور ان کے DNA اور RNA کو کور کیا ہوتے ہیں ایک پروٹین نے. یہ کیمیکل نیچر جو ہے یہ W سٹانلے نے جو ہے وہ پروپوز کیا اور پھر اس کے بارے میں ڈیٹیل دی. صحیح ہے. تو ابھی جو ہے یہ ایک بریف سی ہسٹری ہوئی وائرسز کی جو ہم نے آج پڑھ لی ہے، کہ سب سے پہلے کام جو تھا وہ لوئس پیسچر اور اڈولف مائر نے کیا تھا. اس کے بعد جو تھا ایوانوسکائے آیا، انہوں نے کس طرح کی فائنڈنگز ان کے پاس آئی. اس کے بعد جو ہے مارٹینس بیجر نائک نے جو کام کیا، ان کے پاس کیا فائنڈنگ آئی. اس طرح جو ہے سارے سائنٹسٹ نے باری باری کام کر کے لاسٹ میں جو ہے ہمارے پاس اسٹرکچر آف وائرسز اور وائرس جو ہے وہ
وہ ایگزسٹنس میں آئے۔